بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر. سبحان اللہ. یہ علماء نے آداب لکھے ہیں. جب قرآن اور حدیث بیان ہو تو ٹیک نہیں لگانی چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. ٹیک لگا کے سننا علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جو بندہ جب عالم ٹیک لگا کے بیٹھا ہو نا اس سے مسئلہ نہ پوچھا جائے. جب عالم ٹیک لگا کے بیٹھا ہو تو مسئلہ نہ پوچھا جائے، کیونکہ بعض اوقات آپ کو پتہ ہے ٹیک لگانے سے غنودگی آ جاتی ہے. تو جب عالم ٹیک لگا کے بیٹھا ہو اس سے نہ پوچھا جائے تو سننے والا ہی ٹیک لگا کے بیٹھا ہو ہے یا نہیں. ایک سلطان کے دور میں ایک عورت نے 4 مردوں سے نکاح کر رکھا تھا. کتنے مردوں سے؟ 4 مردوں سے ایک عورت نے نکاح کر رکھا تھا. تو بعد میں جب وہ پکڑی گئی تو پوچھا گیا ہاں بھائی یہ تو نے کیوں کیا؟ میں نے کہا میں نے ایک عالم کا بات سنا تھا 4 نکاح جائز ہیں. جی. اب اس نے ادھوری بات سن لی. اس نے یہ نہیں سنا کہ مرد کے لیے 4 جائز ہیں، اس نے عورت ہو کے 4 کر لیے تھے. ٹھیک ہے نا. اس سے پہلے کہ کوئی بندہ مسئلہ غلط سنے تو غلط سمجھے اور اس پر عمل شروع کر دے تو چکنے ہو کے سننا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا جی. کیونکہ جو کچھ بیان کیا جاتا ہے اب پتہ نہیں کب باری آئے آپ کو سننے کی. جی. اتنے سارے مسائل بیان ہوتے ہیں. ہم بھی اتنا عرصے سے پڑھ رہے ہیں کتابیں، بہت ساری باتیں جو نئی آتی ہیں، روز نئی باتیں آتی ہیں سامنے. تو آپ تو ویسے کتابوں کا مطالعہ کا وقت نہیں ملتا ہوگا آپ کو، تو آپ کا جو ہے نا اصول علم کا ذریعہ صرف یہی ہے. جی. اور یہ بھی اگر توجہ کے ساتھ نہ سنا جائے، ٹیک لگا کے بیٹھا جائے. یہ 2 دوست پھیکے پڑھ رہے ہیں، کافی سارے دوست ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، بچے بھی ٹیک لگائے بیٹھے تھے. میں نے سب کو کہا ہے کسی ایک آدھے بندے کو پھیکے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں خود بھی بہت پھیکا ہوں. ٹھیک ہے نا جی. ہاں. اس لیے پریشان نہ ہوں آپ. سجے کھبے کافی دوست بیٹھے ہوئے ہیں، سارے یہی محسوس کر رہے ہیں کہ میری خدمت ہو رہی ہے. حالانکہ ایسی نہیں ہے. میں نے ایک آپ کے خادم ہونے کی حیثیت سے عرض کیا آپ کو. ٹھیک ہے نا جی. اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور مجھے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ آیہ مبارکہ سورہ فاتر شریف کی کل اس پر تھوڑی گفتگو کی تھی. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ. فرمایا کہ اور انسانوں میں سے اور چوپایوں میں سے اور جانوروں میں سے سب جو ہیں سب کے رنگ مختلف ہیں. سب کے رنگ مختلف ہیں. انسانوں کے بھی رنگ مختلف ہیں اور چوپایوں کے رنگ بھی، کیڑے مکوڑوں کے رنگ بھی. انسان ایک قوم ہونے کی حیثیت سے ایک قوم ہے. انسان ہی ہے نا، دنیا میں کہیں کا رہنے والا ہو، لیکن پھر بھی ان کے رنگ مختلف ہیں. ان کے رنگ مختلف ہیں. تو گورے ہیں، تو کالے ہیں، تو گولڈن رنگ کے ہیں. تو اس طرح کر کے مختلف رنگوں کے لوگ ہیں. ہمارے ہاں تقریباً زیادہ تر گندمی رنگ کے پائے جاتے ہیں لوگ. کس رنگ کے پائے جاتے ہیں؟ گندمی رنگ. گندم کا رنگ ہوتا ہے نا جو، اس رنگ کے پائے جاتے ہیں. اور حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا رنگ بھی کالا نہیں تھا، آپ کا رنگ بھی گندمی تھا. کون سا رنگ تھا؟ گندمی رنگ تھا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ وہی تھا جو حضرت عمر کا رنگ تھا. سمجھ آیا نا. یہ ایسے ہی کالوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ حضرت بلال بھی کالے تھے. نعوذ باللہ من ذالک. میں نے کہا آپ کالے ہوں. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو ایسی باتیں نہ کریں نا جی. بچہ کالا بھی ہو، ماں کبھی اس کو کالا نہیں کہتی. جی. یہاں کون سا عشق ہے جی؟ آپ کو عشق بھی ہے حضرت بلال کے ساتھ، پھر ایسی باتیں بھی ان کی طرف منسوخ کریں اور وہ بھی جھوٹ ہوں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، یہ ضروری تھوڑا کہ حبشے کا ہر بندہ ہی کالا ہو. ہمیں ثابت کر دیں حبشہ کے بادشاہ ہیں حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کالے نہیں تھے. وہ کالے نہیں تھے.
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دادی اماں ہیں وہ یمن کی ہیں. کہاں کی ہیں؟ یمن کی ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا جان جو تھے وہ حبشے سے ہجرت کر کے یمن آ گئے تھے. یمن آ کے ان کی شادی ہوئی، ان کی جو زوجہ تھی وہ یمنیہ تھی جی. پھر ان کے آگے بچے ہوئے سارے. اب یہ بھی ثابت نہیں ہے کہ حضرت بلال کے دادا جو ہیں حبشی ہوں اور کالے بھی ہوں، یہ بھی ضروری نہیں ہے یہ نہیں. آپ دیکھیں نا امریکہ میں کون سا رنگ چلتا ہے؟ کلر گورا ہے نا، لیکن امریکہ میں کالے ہی ہیں یا نہیں کالے؟ جب ہیں سارے چٹے تو کالے کیسے ہو گئے بھی وہاں پہ؟ تو بھائی کالے بھی ہیں چٹے بھی ہیں، نہیں سمجھ آیا مسئلہ. تو اسی طرح کر کے تو حبشہ کے اندر بھی ضروری نہیں کہ سارے ہی کالے ہوں. افریقہ میں جا کے آپ دیکھ لیں، جہاں پہ کالے ہیں وہاں پہ سفید بھی ہیں، وہاں پہ جی بلیک بھی ہیں تو وائٹ بھی ہیں، سارے رنگ ملتے جلتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مختلف البان ہو کذالک، ان کے رنگ مختلف ہیں، ان کے رنگ مختلف ہیں. بکریوں کے بھی رنگ مختلف ہیں، گایوں کے بھی رنگ مختلف ہیں، چوپایوں کے، جانوروں کے، سب کے رنگ مختلف ہیں. ہے یا نہیں ایسا؟ اللہ اکبر کبیرہ. یہ بیان کر کے رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے بندوں میں علماء ہی ڈرنے والے ہیں. اب بتائیں نا، کہاں رنگوں کی بات ہو رہی ہے اور ایک دم سے علماء کی شان بیان ہوگی، ایک دم سے علماء کی شان بیان ہوگی. پہلے بیان ہو رہا ہے کہ جانور ہو گئے، انسان ہو گئے، جانور ہو گئے، چوپائے ہو گئے، ان کے رنگ مختلف ہیں. ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ سے تو علماء ہی ڈرتے ہیں. سمجھ آ رہا ہے کہ جوڑا پس کا کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. یہاں پہ مختلف رنگوں کی بات کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے تو علماء ہی ڈرنے والے ہیں جی. ایک جوڑ جو ہے نا ان کی آپس میں مناسبت جو ہے وہ یہ ہے کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ رنگوں کو لے کر بھی ایک دوسرے پر غرور کرتے ہیں، ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں. ہے یا نہیں؟ یہ مردوں میں تو ہوتا ہی ہے، تھوڑا ہوتا ہے، عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے جی. کچھ چٹے رنگ کی ہو، سفید رنگ کی ہو تو وہ کالے رنگ کی عورت کو قریب نہیں آنے دیتی، کہتے چل بھی ذرا تھوڑا سا دور ہو کے بیٹھ، تو کالی ہے، میں نے دوستی لگانی ہے سفید خاتون کے ساتھ. ہے یا نہیں؟ تو یہ غرور جو ہے نا یہ پیدا ہوتا ہے لوگوں کے دلوں میں، اور یہ بہت زیادہ. اور جس طرح صرف یہی نہیں ہے کہ ان کے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا رنگ مختلف ہیں، ان کی زبانیں بھی مختلف ہیں. کئی لوگ جو ہیں وہ زبان کو لے کر کے بھی اپنے آپ میں تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ہاں جی، یہ لاہور میں رہنے والا جو ہے کسی دیہاتی بندے کو یہ پینڈو ہے جی، یہ تو بالکل جاہل ہے بھائی، اس کو تو بولنا بھی نہیں آتا بھی. اچھا جی آپ کو بولنا آتا ہے جی، آپ بھی بول سکتے ہیں بس، اور کوئی نہیں بول سکتا، سارے گونگے ٹونگے ہیں، کسی کو کوئی پتہ نہیں چلتا. تو یہ زبان جو ہے نا، زبان کی وجہ سے بھی لوگوں میں غرور پیدا ہوتا ہے، لوگوں کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس چیز کو لے کر کے لوگوں میں تکبر پیدا ہوتا ہے، لوگوں کے اندر دوسرے لوگوں کو نیچ اور گھٹیا سمجھنے کی ایک چیز پیدا ہوتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یعنی یہ چیز جو ہے وہ غرور پیدا کرنے والی ہے. وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں یہ بیان کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بندوں کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں. اس معاملے میں پیدا رب نے کیا ہے، زبانیں ان کی رب نے بنائی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے السنہ کا اختلاف جو ہے اور الوان کا اختلاف جو ہے اور مختلف علاقوں کا اختلاف جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے. فرمایا کہ لوگ جو ہیں عموماً ان چیزوں میں پڑھ کر کے ایک دوسرے کو نیچے سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے جو ہیں نا وہ علماء ہی ہیں، وہ ان باتوں میں نہیں پڑھتے، وہ ان باتوں میں نہیں پڑھتے. تو فلانی زبان بولتا ہے تو وہ گھٹیا ہے. جیسے کئی سارے مولوی اس طرح کے ہم نے اجڑ قسم کے دیکھے ہیں جو ان باتوں میں بہت پڑھتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی فلانا تو سریکی ہے جی، اس سے تو جو ہے بچنا چاہیے جی، ہیں جی، اور فلانا جو ہے وہ ایسے ہے، فلانا ایسے ہے، اور مختلف علاقوں کے بارے میں بھی کہتے ہیں. ایک مولوی سے میں نے سنا، مظفر گڑھ سنا ہے آپ نے؟ مظفر گڑھ اگر جس نے سنا ہے تو شکر گڑھ بھی سنا ہوگا، ہے نا؟ تو اس مولوی سے میں نے سنا، کہنے لگا شیطان جب اترا تھا اس نے پہلا پاؤں رکھا تھا شکر گڑھ میں، دوسرا مظفر گڑھ میں. پہلا کہاں رکھا تھا؟ پہلا نہیں مظفر گڑھ نا، پہلا شکر گڑھ اور دوسرا مظفر گڑھ. تو اس نے کہا کہ اس طرح کر کے پہلا پاؤں اس نے وہاں رکھا، دوسرا وہاں رکھا. اب نعوذ باللہ ابھی
چار لوگ جو ہیں اگر اسے ایسے شرارتی مل گئے ہوں گے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ یار پورے علاقے کو پکڑ کے تم شیطان کے قدم چومنے والا قرار دے دو۔ وہاں کے لوگ جو ہیں جتنے وہاں پہ اتنے اہل اللہ ہیں، مظفر گڑھ میں بھی اتنے بزرگ گزرے ہیں جی، مظفر گڑھ میں اور کچھ نہ بھی ہو نا جی، وہاں پہ حضرت علامہ عبدالعزیز پرہار رحمہ اللہ کافی ہیں جی، اتنا بڑا عالم امت کا جن کی کتابیں عقائد پر لکھی ہوئی آج پوری امت پڑھ رہی ہے جی، ان کی کتابیں کچھ کتابیں جو ہے باقاعدہ درس نظامی میں شامل ہیں، باقاعدہ پڑھی جاتی ہیں ان کی کتابیں، تو وہ جو ہے نا اتنے بڑے بزرگ ہستی ہیں۔ اور آپ چلے جائیں وہاں پہ شکرگڑھ، نارووال، یہ سارے ایک علاقے ہیں، تو وہاں پہ کتنے شیوخ گزرے ہیں، وہاں پہ کتنے اہل اللہ گزرے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے گزرے ہیں، تو لہٰذا اس طرح کی باتیں کرنا مناسب نہیں ہے۔ تو جو بندہ ان باتوں میں پڑا ہوا ہو نا، وہ مولوی، تو وہ مولوی نہیں ہے، وہ مولوی نہیں ہے، وہ کچھ اور ہی شاید ہو سکتی ہے، وہ مولوی، وہ شولوی ہو سکتا ہے، مولوی نہیں ہو سکتا ہے جی۔ کئی سارے مولوی جو ہے اس طرح کی باتوں میں پڑے ہوتے ہیں، جو فلانا جی سرائکی ہے، یہ تو مہاجر ہے جی، یہ پنجابی ہے، نہ بھائی یار اس طرح کی باتیں نہیں ہیں۔ جب مہاجر ہجرت کر کے آپ کے پاس آ گیا تو آپ کا بھائی ہے، وہ کیا ہے، وہ آپ کا بھائی ہے، اس کو اس کے علاقے نے، اس کی زبان نے، کسی اور شے نے بھائی نہیں بنایا، اس کو بھائی بنایا ہے کلمے نے۔ کس نے بھائی بنایا ہے؟ کلمے نے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس نے گورے کو کالے کا جی، اور اس طرح کر کے چھوٹے قد والے کو بڑے قد والے کا، سب کا ایک بھائی بنا دیا ہے، بات پیچھے کوئی رہی نہیں۔ آپ کیوں اس طرح کی باتوں میں پڑے ہوئے ہیں؟ پھر اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عباد العلماء، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ علماء ہیں۔ ان باتوں میں علماء نہیں پڑتے، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر ان کو رگڑتے رہنا، پیستے رہنا، گھسیٹتے رہنا، یہ علماء کا کام نہیں ہے۔ عالم وہ ہوتا ہے جو قوم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا کرے۔ یہاں پہ ایک بات اور بھی دیکھیں، جو ڈرنے، اب جو مثال کے طور پر ایک گھر میں بندہ ہے، اچھے پیسے کما رہا ہے، تو اس کی خواہش ہوگی نا میرے گھر والے ساتھی سارے جو ہیں بچے، میرے ہونے والے بھتیجے بھانجے سارے وہ بھی اچھی کمائی کریں، ہے یہ نہیں؟ خواہش ہوگی نہیں ہوگی؟ بخیلی تو نہیں کرے گا، بخیلی کرنا جو ہے وہ تو انتہائی غلیظ حرکت ہوگی اس کی، تو اس کی کوشش ہوگی سارے اس طرح کریں۔ تو عالم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے، اس کی بھی کوشش ہوگی کہ سارے اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، سارے اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں۔ تو کبھی بھی عالم ڈرنے والا جو ہے وہ لوگوں کو گناہوں پہ دلیر نہیں کرتا، گناہوں پہ دلیر نہیں کرتا۔ جس طرح آج کل کے ہمارے لوگوں نے پکڑ رکھا ہے جی، 2 جگہ بریانی کی پکا لیں اور مولوی صاحب آپ کو جنت میں پہنچا دے گا، ہے نہیں؟ یہ حاجی صاحب تو جنتی ہو گئے ہیں بھائی، یہ نہیں پتہ حاجی صاحب سارا سال سود کا کاروبار کرتے ہیں، 2 جگہ بریانی کی پکانے سے 11ویں کی سیدھے جنت میں جا بڑھیں، دروازہ بھی نہیں کھٹکایا ہے انہیں، وہ جنت میں جا پہنچے ہیں مولوی صاحب کے کہنے پر۔ بعد میں یہی پتہ چلتا ہے جی عوام کو بریانی بچ گئی ہے جی، اور مولوی جو ہے اس کو جناب کو 10-15 ہزار روپے بچ گیا جی، عوام جو ہے وہ ذہنی طور پہ جنت پہنچ گئی، عوام جنت میں، مولوی صاحب کنڈی لگا کے پیچھے سے غائب، یعنی خود نہیں جاتے، یعنی جس طرح کی سستی جنت میں عوام کو بھیج رہے ہیں، یہ پھر کوئی اور ہی ہو سکتی ہے، رب تعالیٰ کی جنت نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے نا جی۔ چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے جناب نعوذ باللہ من ذالک، اور جس بندے کا پتہ یار یہ سود کھاتا ہے، جس بندے کا پتہ یار حرام خوری کرتا ہے، رشوت کھاتا ہے، پھر بھی اس کو عاشق رسول کہنا، تو بتائیں اس کا مرض بڑھانے والی بات ہے یا نہیں؟ شوگر کے مریض کو آپ یہ کہتے ہیں جناب حاجی صاحب چینی دبا کے کھایا کریں، ہاں جی، جس بندے کو گلے کا انفیکشن ہے، کوئی مرض ہے، اس کو آپ اچار کھانے کے فضائل سنائیں، تو بتائیں بیڑا غرق ہوگا نہیں ہوگا؟ وہ سال نکالتا ہوا بھی پہلے سال سے پہلے گڈ بائی کر جائے گا، وہ روانہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے ایسا بندہ ڈاکٹر بھی احمق ہوگا، وہ دشمن ہوگا قوم کا۔ اور اسی طرح مولوی جو ہے گناہوں میں مبتلا لوگوں کو مزید گناہوں پہ دلیر کر رہا ہے، تو وہ بھی عوام کا خیر خواہ نہیں ہے، وہ دشمن ہے ان کا۔ اس کو چاہیے کہ جو شے اس کے پاس ہے وہ ہے خدا تعالیٰ کا خوف، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا، اس کے پاس خدا کا خوف ہے، تو اس کو چاہیے کہ لوگوں میں خدا کا خوف ہی بانٹے۔ ہاں، اللہ اکبر کبیرہ، آگے الفاظ دیکھیں، اس میں جو باریک بینی ہے، ایک نقطہ پوشیدہ ہے، آپ سنیں گے تو مزہ آئے گا آپ کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تو اس کے بندوں میں تو علماء ہی ہیں، ان اللہ عزیز الغفور، بے شک اللہ تعالیٰ غلبے والا بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے۔ غلبے والا، پکڑنے والا ہے، ساتھ میں بخشنے والا بھی ہے۔
یہ فرمایا کہ عزیز سن کے کہیں یہ نہ ہو کہ ڈر ہی جائیں، کہیں یہ نہ ہو کہ ان کے دل میں مایوسی پیدا ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ایسا بیٹھے، اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ کہیں کہ ہمیں ملنی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ تعالیٰ نے عزیز فرما کے غلبے والا ہے، طاقت والا ہے، پکڑنے والا ہے، یہ کیا کہ ساتھ ہی میں پریشان نہ ہونا، بخشنے والا بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے، مہربان بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، وہ رؤوف بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ اللہ اکبر، کیا انداز ہے خالق اور مالک کا بیان، پریشان نہ ہو جانا۔ ہاں تم سے گناہ ہو گئے تو ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ عزیز ہے، تو ساتھ یعنی بات اس کی ختم ہونی ہے اس کی رحمت پہ، کس پہ ختم ہونی ہے بات، اس کی رحمت پہ ختم ہونی۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خالق اور مالک جو ہے وہ کلام کیسے فرما رہا ہے آپ سے۔ ہاں جی، آ رہا ہے سمجھے؟ مزہ آئے نا عزیز و غفور کا تعلق بامی سن کے۔ اور مزے کی بات، کل جو میں نے جس یہ بات جہاں سے اٹھائی تھی وہ بات رہ گئی جی، وہ چودھری والی بات جو ہے، میرا کہنے سے آواز آ رہی ہے پیچھوں، ایک ٹولہ ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ جی آواز آئی ہے، تو نہیں پتہ ہونا جی رفضی، ہاں انہوں نے اکثر جا کر کہتے ہیں آواز آئی ہے، میں نے کتوں آئی ہے، قرآن چاہیے حدیث سے، کہتے میں نے آپ آئی کلے میں نے آئی ہے اور کسی پاس نہیں آئی۔ وہ ملتان ہے نا، ملتان سرائکی بھی، وہ ملتان میں جو ہے وہ کرتے تھے اس طرح کا نا، جلوس نکالتے تھے۔ جلوس میں کیا کرتے تھے، 10 محرم کو ایک بندے کو عربی لباس پہنا کے اور اس کو اونٹ پہ سوار کرتے مجمع میں لاتے تھے، اس سے پوچھتے تھے جو ہے نا تجھے فلاں کی قسم فلاں کی قسم تو صحیح بتا کربلا سے آیا ہے، تو وہ آگے سے کہتا ہاں کربلا سے آیا ہوں، تو اسے کہتے ہیں ہاں بھی تو بتا امام حسین کو شہید ہوتا دیکھا تو نے، تو جیسے کہتے ہیں میں نے شہید ہوتا دیکھا ہے، بس سب کے پھر رونا چھوٹ جاتا، رونے لگ جاتے سارے۔ ایک بار انہیں کوئی بندہ نہیں ملا تو پٹھان کو لے آئے، پٹھان جو ہے نا دیواریں بناتے تھے، وہ مٹی والی دیواریں، چھوٹی چھوٹی دیواریں دیکھی ہوئی نا تسی، اور موٹی دیوار مٹی نہیں بنا دیتے، وہ دیواریں بناتا تھا پٹھان۔ اس کو کہا، وہ پشاور کا پٹھان تھا، 4 سدے کے علاقے کا، اس کو کہا یار دیوار بنانی ہے، تو انہوں نے کہا جی یہ کام ہے، اس نے کیا کام ہے، اس نے کہا ایسا ایسا، بس تم نے آ کے یہ کہنا کربلا سے آیا، باقی ہم سب سنبھال لیں گے۔ اس نے کہا اس میں کیا مسئلہ ہے، ہم کہہ دیں گے کربلا سے آئے، جو پیسے انہیں پیسے اتنے ملیں گے، اس نے کہا اتنے تو ہم مہینے میں نہیں کما پاتا بھائی، اتنے آپ مجھے ایک دن میں دیں گے۔ اس نے کہا جی آ جائیں۔ وہ آ گیا پٹھان بیچارہ، عربی لباس پہنا، توپ شوپ، اور اونٹ پہ بیٹھ کے پہنچ گیا جناب سیدھا ملتان۔ تو آگے سے وہ بندہ جو ہے نا کہنے لگا تکو امام حسین دی قسم ہے، تکو مولا علی دی قسم ہے، تکو باٹھا امامہ دی قسم، تکو سارے معصومہ دی قسم، شہید کربلا جو آئے ہیں۔ وہ کہنے لگا قسم خدا کی اگر اتنی قسم کی بات ہے تو ہم تو بھائی پشاور سے آئے ہیں، اتنی قسم نہیں اٹھا سکتا، چھوٹی کوئی بات ہوتی تو ہم مانتا ہے لیکن اتنی بات ہم نہیں کر سکتے۔ تو سارا میلہ ہی خراب کر دیا اس نے، جو کچھ انہوں نے کرنا تھا آگے سارے کا سارا فیل ہو گیا۔ تو یہ بہرحال آواز جو آتی نا، آواز والا کام خراب ہے، یہ نہیں پتہ تھا بھی آ کہاں سے رہی ہے، مجھے ہی آئی تھی، میں اکیلا بیٹھا ہوتا بس۔ اس سے بندہ جو مرضی جھوٹ چھوڑتا رہے تو پھر اتنی کھلی چھوٹ ہوتی نا اس کو، جتنا مرضی جھوٹ بولتا رہے۔ اب کو بندہ کہے جی قرآن میں لکھا ہو، دکھا کہاں لکھا ہوا، کون سے پارے میں لکھا، 30 پارے ہیں، اتنے رکوع ہیں، 500 سے زائد رکوع ہیں اس کے، اور جناب اتنی جناب پاؤ ہیں اس میں، اتنے جناب آدھے پارے ہیں، اتنے نصف ہیں، سارا دکھاؤ کہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ تو بندہ پھنس جائے گا اگر وہ جھوٹ بولے گا۔ ہاں بھی حدیث میں لکھا ہوا، کون سی حدیث کی کتاب ہے، منابع بتائیں، ماخذ بتائیں، مراجع بتائیں، کہاں لکھا ہوا۔ اب ظاہری بات ہے کتابیں کس کے پاس نہیں ہیں، علماء کے پاس کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، پھنس جائے گا بندہ، نہیں دکھا پائے گا۔ اب یہ کہ آواز آئی ہے، تو آپ پتہ نہیں کہاں سے ہے، یہ بھی اکیلی آئی بھی مجھے ہی ہے، کسی اور کو نہیں آئی وہ۔ جس طرح باہر نکلتے وہ ریڈی والا کہتا ہے نا، سائیکل والا کہتے جی اے ہو جا امرود نہ کو لے آئے گا نہ تمہیں کھوائے گا، یہ دنیا جو واحد باغ سے جی تو میں ہی لے آیا پٹ کے، جلدی جلدی کھا لو تھی، پھر نہیں لبڑے ہے یہ نہیں۔ اس کی ایک کیسٹ جو ہے وہ 500 بندہ خریدتا ہے، اور 500 جگہ سے یہی اعلان ہو رہا ہے کہ اے امرود کلا میں ہی لے کے آیا۔ تو یہ جو ہے نا عجیب سا نظام ہے لوگوں کا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو باہم نقطہ ہے نا جی یہاں پہ سمجھنے والا، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے اس کے بندوں میں سے علماء ہی ہیں۔ آگے فرمایا بے شک وہ لوگ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اور نماز پڑھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں دین کے غلبے کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں سب سے بڑا نقطہ جو ہے وہ سمجھنے والا، علماء کے ذکر کے بعد
ان لوگوں کا ذکر کیا جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جہاں پہ جو پوشیدہ بات ہے وہ یہ ہے کہ عامت الناس جو ہیں وہ نہ تو نماز اپنے طور پہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ نماز کا طریقہ بھی علماء سے سیکھتے ہیں، نماز کا طریقہ بھی علماء سے سیکھتے ہیں۔ نہ ہی قرآن اپنے طور پہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ قرآن بھی علماء سے سیکھتے ہیں۔ کن سے سیکھتے ہیں؟ علماء سے سیکھتے ہیں۔ اور جہاں مال خرچ کرنا ہو تو وہ بھی علماء سے ہی پوچھتے ہیں کہاں کہاں خرچ کرنا ہے ہم نے۔ سمجھ آیا مسئلہ نہیں آیا؟ یہ یہاں پہ ایک مناسبت جو ناقص ذہن میں آئی وہ یہ بنتی ہے، یعنی کہ معلوم ہوا کہ بندہ مومن جو ہے جو قرآن پڑھنے والا ہو، انفاق فی سبیل اللہ پر عمل کرنے والا ہو، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ نماز قائم کرنے والا ہو، تلاوت قرآن کرنے والا ہو، انفاق فی سبیل اللہ کرنے والا ہو، وہ ایسے اندھا دھند شروع نہیں ہو جاتا بلکہ علماء سے سیکھتا ہے، علماء سے سیکھتا ہے۔ آج جو لبرل لوگوں نے یہ بات پھیلا رکھی ہے بس جی ترجمہ ہو گیا، آپ خود ہی اٹھا کے پڑھیں ترجمہ، آپ کو کیا ضرورت ہے کسی عالم کے پاس جانے کی؟ ہیں جی تو بندہ پوچھے بھائی ترجمہ جو پڑھے گا ترجمہ بھی تو کسی عالم کا کیا ہوا ہے کہ نہیں؟ سمجھ آئی؟ اچھا یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہو کہ ترجمہ جو ہے نا کرنا یہ کیا نام ہے اس کا خود ہی پڑھ لیں بھائی عالم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو زبان عربی آپ کی نہیں ہے، آپ کیا زبان بولنے والے ہیں؟ اردو بولنے والے ہیں، پنجابی بولنے والے ہیں، یا کوئی اور زبان بولنے والے ہیں، ہندی بولنے والے ہیں، جو بھی زبان بولنے والے ہیں۔ جب قرآن عربی میں نازل ہو رہا ہے، حضرت ابوبکر کی زبان کون سی ہے؟ حضرت عمر کی زبان، حضرت عثمان کی، مولا علی کی، قرآن عربی میں آ رہا ہے۔ حضرت ابوبکر، عمر اور عثمان اور علی کو سمجھانے کے لیے حضور ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا قرآن کریم میں کہ حبیب کریم جو ہے یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، حبیب کریم علیہ السلام کا کام ہی یہی ہے کتاب سکھائیں، کتاب۔ اور حضور کے صحابہ فرماتے ہیں ہم آقا علیہ السلام سے قرآن بھی سیکھتے تھے اور اس پر عمل بھی سیکھتے تھے، قرآن بھی سیکھتے تھے اور اس پر عمل بھی سیکھتے تھے۔ میں ان کو کہتا ہوں کہ بندہ لے جائے جنگل میں بیٹھا ہوا اس کو دکھا دے ترجمہ دے دے پڑھ لے تو بتا دے ہمیں نماز کیسے پڑھنی ہے۔ پھر اور بھائی جب تک کسی عالم کے پاس نہیں جاؤ گے، قرآن میں تو یہ آئے گا ترجمہ لکھا ہوا کہ نماز پڑھیں، اب کیسے پڑھنی ہے یہ تو عالم ہی بتائے گا نا آپ کو، نہیں سمجھ آئے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا مال خرچ کریں، کیسے خرچ کرنا ہے، کتنا خرچ کرنا ہے، گائے پر کتنی زکوٰۃ بنتی ہے، اونٹ پر کتنی زکوٰۃ بنتی ہے، بھینسوں پر کتنی بنتی ہے، پیسے پر کتنی بنتی ہے، سونے پر کتنی بنتی ہے، چاندی پر کتنی بنتی ہے، کون بتائے گا؟ علماء ہی بتائیں گے نا۔ تو پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام سے انہوں نے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک روایت میں حضرت عمر کا ذکر ہے اور ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر کا ذکر ہے جی، ایک روایت میں ابا جی کا ذکر ہے، دوسری میں شہزادے کا ذکر ہے کہ انہوں نے آقا علیہ السلام سے سورہ بقرہ شریف 8 سالوں میں پڑھی تھی، 8 سالوں میں سورہ بقرہ حضور سے پڑھی، بتائیں آقا علیہ السلام سے پڑھی تھی۔ اور یہ جو لوگ ہیں بغیر استاد کے پڑھنا چاہتے ہیں، ان کا علم، ان کا منبع کیسا ہے؟ اللہ اکبر، آپ حیران ہوں گے۔ ایک بادشاہ نے کہا کہ میرے بیٹے کو عالم بنانا ہے، میرے بیٹے کو عالم بنانا ہے، اور کون جلدی بنا کے دے گا؟ ایک عالم کو بلایا گیا، اس نے کہا جی 8 سال لگ جائیں گے، اس نے کہا 8 سال نہیں، جلدی چاہیے ہمیں، اس نے کہا اچھا۔ ایک اور بندے عالم کو بلایا گیا، اس نے کہا جی آپ میرے بیٹے کو عالم بنائیں تو کتنے عرصے میں؟ انہوں نے کہا جی 8 سال لگیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں جی ہمیں یہ 8 سال والے تو پہلے بھی ملے تھے، ہمیں تھوڑا سا کم مارجن میں چاہیے۔ انہوں نے کہا اچھا جی پھر ٹھیک ہے 7 سال لگا دیں۔ اس نے کہا نہیں 7 بھی بہت ہے، 6 پہ آئے، 5 پہ آئے۔ اب انہوں نے کہا اس سے کام تو نہیں بنتا۔ ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا جی میں صرف 1 رات میں عالم بنا سکتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا یار تیری خیر ہوئے، کتنا انعام مانگے وہ تو نہیں دوں گا تجھے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے 1 رات میں عالم بنا دیں گے۔ اب 1 ہی رات میں وہ لے کے گئے، اس نے اسے عربی میں یاد کروایا، عربی بولتا تھا۔ اس نے کہا بیٹا تم نے کہنا لا نسلم، ہم نہیں مانتے، لا نسلم ہم نہیں مانتے، صرف یہی یاد کروایا اس کو ساری رات میں۔ ساری رات میں لا نسلم کو یاد کیا تو صبح سویرے جناب لے کے آ گئے، جناب ترم شرم باندھا اس کے سر پہ۔ اس نے کہا جی علامہ صاحب آ گئے ہیں تیار ہو کے۔ تو بادشاہ نے کہا اچھا علماء بلائیں، بڑے بڑے سارے علماء آ گئے مناظرہ کرنے کے لیے، بیٹھیں جی اس سے بات پوچھیں۔ ایک عالم صاحب آئے تو انہوں نے کہا جی کریں بات شہزادے آپ، بادشاہ کے بیٹے ہو گئے۔ انہوں نے کہا جی آپ بولیں، جی آپ بولیں، کیا کہنا آپ؟ اچھا جی بڑا پڑھ گیا ہے ابھی نامراد۔ اس نے کہا جی پڑھیں آپ۔ عالم نے جناب ایک بات کی شروع کی تو کہنے لگا لا نسلم ہوئی، ہم نہیں مانتے۔ بادشاہ بھی بڑا حیران ہوں، اس نے کہا یار تیرا علم اتنا آگے چلا گیا بھائی، تم نے سیدھے عالم کو کہہ دیا میں مانتا ہی نہیں۔ اس کی اماں بیٹھے ہوئی تھی، ابا بیٹھا ہوا تھا۔
اب وہ بیچارہ عالم چپ ہو گیا، اس میں بھی روب طاری ہو گیا، اس نے کبھی اس نے سارا ایک رات میں کیا پڑھ لیا ہے، کون سے مرد جہل میں سے پڑھائیے، لانو وسلم کو کیا دیا سیدھا اس نے۔ اچھا دوسری رات پھر آئی، دوسرے عالم کو بلا گیا، آپ بولیں گے، انہوں نے کہا جی آپ دلیل دیں بولے، اس نے کہا جی فلان مسئلہ، انہوں نے کہا لانو وسلم ہم نہیں مانتے۔ بادشاہ بھی بڑے کمال ہے، کمال کر دی۔ ایک عالم بیٹھے ہوئے تھے، وہ مسکین تھے میری طرح، یہ وہ آگے بڑھے، اس نے کہا جی یہ بادشاہ سلام جو بیٹھے ہوئے آپ کے ابا ہیں، اس نے کہا لا نسلم ہم نہیں مانتے، حسن آیا تو اس نے کہا لا نسلم ہم نہیں مانتے جی، یہ بات لا نسلم ہم مانتے نہیں، اس نے کہا یہ جو بیٹھی ہوئی آپ کی اما ہے، اس نے کہا لا نسلم ہم